یہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں. تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے، دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے، تو اللہ کے رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں. لیکن ابھی لوگوں کا ہاضمہ اتنا ہوا نہیں ہے، یہ کر لیا تو نہیں، آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آ گئے تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ 10-20 سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا. کہ کسی نے بھی جبر نہیں کیا ہوا کہ امام صاحب نے ڈنڈا لے کے کھڑا کیا ہوا ہو کہ جو دعا نہ مانگے اس کو ڈنڈا سے مارنا یا ڈنڈے کے ذریعے یہاں پہ بٹھا کے رکھنا کہ دعا مانگ کے جائے. کوئی جبر نہیں ہے، دعا ہو رہی ہے، آپ اپنی طرح بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ کے پہلے جا سکتے ہیں، آپ انتظار کر کے پھر دعا مانگ کے جا سکتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا. اس میں کوئی جبر نہیں، اس کو کوئی فرض و واجب قرار نہیں دیتا. فرض نمازوں کے بعد دعا کی جا سکتی ہے اور وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دعا کرنا نماز کے بعد یہ ثابت ہے. پھر رہا نفل کے بعد یا سنتوں کے بعد دعا مانگنا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ بتائیں میں قریب ہوں، یعنی علم اور قدرت کے ذریعے میں لوگوں کے قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں. اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں. اب اس میں نہ انفرادی کا حکم ہے نہ اجتماعی کا کوئی تقیید ہے کہ انفرادی طور پہ کرے یا اجتماعی طور پہ نہ کرے، نماز کے بعد کرے نماز کے بعد نہ کرے، اس کی کوئی تقیید نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، میں دعا کروں آپ آمین کہیں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں، یا آپ اپنی تنہا دعا کریں میں تنہا دعا کروں، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہے گا. تو اول بات تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرما دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. کوئی قید اس کے اندر نہیں ہے، جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں. ہاں جہاں شریعت نے منع کر دیا، جیسا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں باتھ روم کے مثال کے اندر کو موجود ہے، یا گندگی کی کسی جگہ پر موجود ہے، یا کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس کو اجازت نہیں ملتی، یا نماز کے اندر ہے، قیام کے اندر ہے، ایسے مقامات پر ہے، تو پھر وہ دعا نہیں مانگے گا. باقی اس کے علاوہ جہاں شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا وہاں روکنے والا کوئی کون ہوتا ہے؟ اور فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے لیے آپ خوب کوشش کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. تو اس آیت کے تحت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو آپ دعا کے اندر کوشش کریں. اب نماز عام ہے، چاہے آپ نماز فرض پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہوں، ان تمام کے بعد آپ کو دعا کی اجازت دی گئی. تو لہٰذا جب دعا کی اجازت دے دی گئی، اس بات کو تسلیم کر لیا گیا. اب رہا دوسرا پہلو کہ ہر ایک کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی انفرادی دعا کرے. تو اس میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک کہ کسی نے بھی جبر نہیں کیا ہوا کہ امام صاحب نے ڈنڈا لے کے کھڑا کیا ہوا ہو کہ جو دعا نہ مانگے اس کو ڈنڈا سے مارنا یا ڈنڈے کے ذریعے یہاں پہ بٹھا کے رکھنا کہ دعا مانگ کے جائے. کوئی جبر نہیں ہے، دعا ہو رہی ہے، آپ اپنی طرح بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ کے پہلے جا سکتے ہیں، آپ انتظار کر کے پھر دعا مانگ کے جا سکتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا. اس میں کوئی جبر نہیں، اس کو کوئی فرض و واجب قرار نہیں دیتا. یہ ایک جائز اور اچھی صورت ہے کہ لوگوں کے لیے دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیچھے دعا پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ خود دعا کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ دعا ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے سورہ یونس میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا. حالانکہ پیچھے جو تذکرہ ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو آمین کہنے والا اس دعا کے اندر شریک ہوتا ہے، گویا کہ وہ خود اس بات کی دعا کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر پیچھے وہ آمین کہہ رہے ہیں تو وہ اسی طور پر دعا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پھر تیسرا یہ کہ جو اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، زیادہ یہ قبول ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے نیک افراد اجتماع کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح جب دو افراد مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اس کا انشاءاللہ قبول ہونے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ خواہ کے وسوسے ہیں کہ جی دوسروں کو بھی دعا کرنی تو بالکل کریں، کون منع کرتا ہے؟ بالکل دعا کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. ہاں اور ہم یہ بھی کوئی امام صاحب نہیں اعلان کرتے کہ جو دعا میری ہی تھی اور جتنی تھی ہو گئی اب سب نکل جاؤ، ایسا بھی نہیں. اور دوسرا ہاں یہاں میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک، تو ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ آواز اتنی آہستہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ بغیر مائک کے کروا سکتے ہیں تو بہتر بغیر مائک کے ہی کروانا ہے، اور مائک کے ذریعے کروا رہے دوسری دعا اس میں تھوڑا فاصلے پر آپ مائک رکھیں
تاکہ اتنی بلند آواز نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ آ ہی رہے ہوتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، تو ان کو تکلیف نہ ہو، تو آواز کو آپ اتنا رکھیں کہ دوسرے تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اہتمام رکھتے ہیں ہمارے علماء اور ائمہ کرام۔ نہیں رکھتے، جن جگہ اگر نہیں ہوتا تو آپ بالکل آپ ان سے کہیں، اور یا دارالتاج سنت سے وہ خود رابطہ کر لیں، یا کسی طرح بھی کوئی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اہتمام باقاعدہ نہیں کیا جاتا۔ جب سمجھاتے ہیں تو کئی جگہوں پر توجہ نہیں ہوتی تو وہ بھی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، لیکن اصل جو مقصود ہے کہ دعا مانگنے کو ہی منع کر دیں، اور اس کو معذرت بدعت سے یا عمومی طور پر جو اس طرح مطلقاً بیان کیا جاتا ہے تو وہ بدعت سیئہ، بری بدعت کہہ کر اس کو وہ رد کیا جاتا ہے کہ یعنی یہ کام ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی عبادت والا عمل ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلقاً اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، فرض نماز کے بعد کچھ کے چلیں، اس سوال میں تو یہ تھا کہ فرض کے بعد ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کافی ڈیٹیل بتائی، لیکن کچھ کے معاملات فرائض نماز کے بعد ہونے والی جو دعائیں اس پر بھی یہی اشکال ہوتا ہے۔ لیکن تو جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک حسن درجے کی حدیث پاک موجود ہے، دعا کرنے کا حکم دیا گیا اس میں، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے نماز کے بعد۔ صحیح، اور مقبول دعا اسے فرائض کے بعد والی جو دعا ہے اس کو جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس پر پورا ایک رسالہ ہے علامہ ہاشم ٹھٹوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، التحفۃ المرغوبہ کے نام سے۔ یہ پرانے بزرگ ہیں، سندھ کے پرانے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے پورا ایک رسالہ اس موضوع پہ تحریر کیا ہے کہ جس میں ادلہ قائم کیے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔